دا वायर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका नया होस्ट डॉक्टर हसन औज। और आज हम जिस शख्सियत के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत है पाकिस्तान की। वो खातून हैं, वो आयरन लेडी हैं, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल रजिस्टर्ड पास्टर हैं। उसके अलावा उन्होंने तकरीबन 70 के करीब मुकदमात का सामना किया है, 70 से ज़्यादा बल्कि, और 3 इम्तियाज़ी कवानीन से मुतालिक जो झूठे मुकदमात थे उनका इन्होंने सामना किया, एफआईआर्स का सामना किया। इनकी फैमिली हाई रिस्क पे थी, ये खुद हाई रिस्क पे रही, बहुत ख़तरा था। उसके बावजूद भी वो लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए डटी रहीं, खड़ी रहीं और जद्दोजहद करती रहीं। और औरत मार्च के को वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द औरत मार्च, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी मार्च, इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पास्टर गजाला शफीक। कैसी हैं मैम? आई एम गुड, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत खुशी हुई है कि आज हम इकट्ठे बैठकर एक पॉडकास्ट पे अपने हम वतन पाकिस्तानियों से बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इट्स सच एन ऑनर फॉर अस, फॉर द वायर पाकिस्तान, दैट यू गिव अस टाइम एंड वी आर हियर सिटिंग एंड टॉकिंग। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे संजीदा सवालात हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और इतना काम करती रही हैं। मैं चाहूँगा ओवरऑल अभी जो सरगोदा का इंसिडेंट हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ सरगोदा में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इससे जुड़े माजी के वाक़यात, जड़ांवाला का जो था, फिर भट्टी में जो 2 लोगों को, जोहानाबाद का, ये सब वाक़यात पै दर पे चले आ रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, सरगोदा का जो रिसेंट वाकया हुआ है, ये कोई पहला वाकया नहीं, ये तो तवातर से अब जैसे मामूल बन गया है पाकिस्तान के माशरे का और लोगों का, कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ जीने नहीं देना। वो मजबूर उनको करना है कि वो अपने आप को, अपने वतन, अपनी मट्टी, अपनी हर जन्मभूमि को छोड़ के यहाँ से निकले। सरगोदा का जो अलमनाक वाकया 25 मई 2024 को जन्म लिया जिसने, और ये कोई नया वाकया नहीं है। आप 16 अगस्त 2023 का जो भयानक वाकया, जिसकी पूरी दुनिया में तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती, कि एक दिन में 28 चर्चिस को जला दिया गया, 300 घरों को जला दिया गया, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। ये तो ऐसे सीन जब हम इस पे बात करते हैं, बयान करने लगते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे गदर का सा माहौल है और कोई किसी दूसरे मुल्क ने एक मुल्क पर हमला कर दिया है और फतह कर लिया है और दूसरे मुल्क को, और वहाँ से जो रहने वाले हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन में बार बार माइनॉरिटीज़ को और बिलखसूस पंजाब में क्रिश्चियंस को डाला जा रहा है, और ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक बात है। बेशक इतना दर्दनाक वाक़या है ये कि जब भी हम उस बारे में सोचते हैं तो सर शर्म से झुक जाता है, बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी एंड देन बहैसियत मुस्लिम एज़ वेल, कि हम लोग प्रचार कुछ करते हैं कि इस्लाम मज़हब जो है, वो दीन जो है, वो अमन का है, और हम लोग फिर उसी के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे होते हैं, इंतहा पसंदी फैला रहे होते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैडम, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है, वो कराची में भी आबाद है, पंजाब में भी आबाद है, सियालकोट, गुजरांवाला, इधर ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो पंजाब में होते हैं। मुल्क के बाकी जो पॉकेट्स में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उधर इस तरह के वाक़यात नहीं लेते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है? ख़ास कोई वो है कि उधर की जो लोग हैं, उनके सोचने समझने का ज़ाविया, देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल अलग है, या वहाँ पर कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है, या तहरीक-ए-लब्बैक का फैक्टर है, टीएलपी का फैक्टर है? क्या आपको लगता है, व्हाट कुड बी द कॉज़? देखिए, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब में एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, और बिलखुसूस क्रिश्चियंस के साथ इंतहाई ज़्यादा मजहबी मुनाफरत का मुजाहरा किया जाता है। और उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर हमें इस बार कुछ उम्मीद थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और मरियम नवाज ने जब असेंबली में खड़े होकर कहा कि क्रिश्चियन तो मेरे लिए सर का ताज है, हीरा हैं। वी वर वेरी होपफुल कि भी ये खातून आई हैं और अच्छी बातें की हैं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर, तो कुछ शायद हालात बदलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि सरगोदा जैसा इतना भयानक वाकया हो गया, और फिर वहाँ की पुलिस का आईजी बैठकर कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, बस एक कमरे को नुकसान हुआ था, उसको तो हमने फौरी तौर पे उसको तामीर भी कर दिया, उसको रिपेयर भी कर दिया। बजाय शर्मिंदा होने के किसी हुकूमती सेक्टर की तरफ से हमें तो
कोई मज़म्मती बयान भी अभी तक सामने नहीं आया। और जो आईजी साहब वहाँ गए हैं हुकूमत के कहने पर, और वो ठीक है अगले दिन इतवार था, अबादात को सिक्योरिटी दी गई। लेकिन ये क्या होता है कि जब हमें तबाह कर दिया जाता है, जब हमारा सब कुछ लूट लिया जाता है, जब हमें बेबस बेकस कर दिया जाता है, उसके बाद पुलिस आकर फिर हमारी वो तो वैसे ही पुरअमन आबादात हो रही होती है ना, बिल्कुल। वो आप क्या क्या नया करते हैं कि उस दिन अपने लिए पुलिस खड़ी कर देते हैं। लाइक हम तो इबादत कर ही रहे हैं ना, वो जो रिस्क होता है वो चाहे सरगोदा में हो, चाहे वो जड़ावाला में हो, लाहौर में हो, सांगला हिल में हो, कोरिया में हो। बात ये कि जिस वक्त इस नफरत का या इस तबाहकारी का सामना करना पड़ता है माइनॉरिटीज को, उस वक्त जब पुलिस मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, उस वक्त वो क्यों नहीं हिफाजत कर पाते ना। जब सब कुछ लुट जाता है उसके बाद पुलिस आके खड़ी हो जाए, उसके बाद आईजी आके खड़ा हो जाए, और फिर आईजी के दौरे से पहले जो एक बयानात आ रही हैं, आपने प्रिंट मीडिया में देखा, वहाँ का डीपीओ कह रहा है ये जो वीडियोस चल रही हैं ये फेक वीडियोस हैं। फिर आईजी साहब कह रहे हैं जी हमने वहाँ पर मुरम्मत भी करवा दी। आपने मुरम्मत या उसकी तामीर नहीं करवाई उस फैक्ट्री की, आपने निशानात मिटाए हैं। इनको पुलिस है ये, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ये, उसको नहीं पता कि ये सारे केस चलने के लिए ये सारी चीज़ों का जो प्लेस ऑफ अकरेंस है इसको तो सेफगार्ड सेफ किया रखना जाता होता है। है। जी। बेनज़ीर का जब हुआ था मर्डर तो वहाँ पर जो है खून को पानी से बहा दिया गया था, शवाहिद को पानी से बहा दिया गया था। यहाँ पर शवाहिद को सफेदी फेर दी गई है। नहीं, तकलीफ की बात है कि ये सबूत जो होते हैं और जब वीडियोस आ रही हैं उसके बावजूद ये कहा जाए कि ये फेक वीडियोस हैं तो बहुत दिल कुड़ता है, जलता है। और गालिबन मेरे ख्याल में आधे घंटे के बाद पुलिस आई थी वाकया स्टार्ट होने के बाद। मतलब इतना हुजूम इकट्ठा हुआ हुआ है एंड दे वर नॉट देयर, बहुत लेट आए पुलिस। और ये एक अच्छी बात है कि उधर इस बार थोड़ा सा ये रहा कि लोगों ने प्रोएक्टिव होके खुदा अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन ये कि उसमें पुलिस अपना क्रेडिट ले रही है, लेकिन जहां उनको वक्त पे पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंची। ऑफ कोर्स ये बहुत दुख की बात है। पास्टर गजाला, मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे एग्जैक्टली सरगोदा में क्या हुआ था। देखिए, ये जिस ख़ानदान को विक्टिमाइज़ किया गया है, वो वहाँ पर बहुत माली तौर पर खुशहाल ख़ानदान था। अपनी फैक्ट्री थी, बच्चे कुछ बाहर जॉब्स कर रहे थे उनके, 4-5 भाई वहाँ पर वो उसी एक इलाके में ही, उस गली में ही शायद 2 उस गली में 2 भाइयों का घर था, और साथ दूसरी गली में, तीसरी गली में ऐसे 4-5 भाई वहाँ पर सुकूनत पज़ीर हैं, और साल हा साल से वही उनके आबाओ-अजदाद हैं। तो फैक्ट्री चलती थी उनकी, और अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर समझा जाता है कि क्रिश्चियन जो है वो या तो सफाई करने वाला हो सकता है, या फिर बहुत हद है तो वो होटल्स के अंदर एज अ बैरा काम कर सकता है। तो ये देखना शायद इनको अच्छा नहीं लगा कि एक घराना जो है वो इतना काम कर रहा है, और फिर जो वैसे भी वो एक खूबसूरत खानदान कहलाता है, वेल ऑफ। वेल ऑफ भी, और वैसे भी फिजिकली भी वो खानदान खूबसूरत, अच्छा गोरा रंग, खूबसूरत उनके औलाद। तो ये चीज़ें देखी नहीं जाती, और वहाँ पर टेंशन थी। लेकिन एक दिन पहले वहाँ का जो दूध बेचने वाला गोंदल उसका नाम है, वो उसी कोने पे वहाँ दुकान है इनकी, और बुजुर्गों का कुछ तलख कलामी हुई है एक दिन जी। पहले। और फिर रात को ये खिचड़ी पक गई, और सुबह ऐलानात हो गए, 6:30-7 बजे से ये सारा मामला शुरू हुआ है। और ठीक है, पुलिस ने, शुक्र है कि वो जो 10 मेंबर्स उस फैमिली के थे उनको रेस्क्यू किया, लेकिन एक बुजुर्ग नज़ीर मसीह वो उनके हत्थे चढ़ गए मौत के। जी। और वो जो आप देखा सबने उनका हाल क्या है, अभी उनकी बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है। वो जीएचक्यू आर्मी के हॉस्पिटल में हैं और अंडर ट्रीटमेंट हैं, किसी को मिलने तो दिया नहीं जा रहा, और बड़ा डाउट है कि शायद वो एक्सपायर हो चुके हैं, और सिर्फ लोगों को काम डाउन करने के लिए कहा जा रहा है। ये बातें भी सुनने में आ रही हैं, क्योंकि जो उनकी फैमिली है उसको वहाँ की मिल फौज ने जो उनकी बेसमेंट है उधर सिक्योर किया हुआ है,
اور بزرگ جو ہیں وہ راولپنڈی میں ہیں اور ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو. تو ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں جی بہت زیادہ. ان کا سب کچھ جل گیا ہے ان کا. اب آپ کبھی، میرا نہیں خیال کہ وہ فیملی کبھی جا کے دوبارہ وہاں بس سکتی ہے. اور پھر ان کے بیٹے کی تصویر کو لے کر سوشل میڈیا پہ لانتی لانتی لکھا جا رہا ہے. اب وہ لائک جو بچ بھی گئے ہیں ان کی سروائیول، ہم تو نہیں سوچتے کہ کبھی وہ زندگی میں دوبارہ اس علاقے میں جائیں گے. اور آپ بات کریں وہاں سرگودا میں پچھلے 2023 سے ہی ملٹیپل ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اسی طرح کے جھوٹے معاملات بنا کر ایف آئی آرز کاٹی گئی. اور یہاں تک یہ بھی نوجوانوں پہ ایف آئی آر کاٹی گئی کہ ہم نوجوانوں نے اپنی بائبل مقدس کی آیات کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے اور ایف آئی آر کٹ گئی بلاسفیمی کی. تو ایک کنٹینیوس ٹینشن چل رہی تھی. اب یہ جو امن پسندی کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، جس میں ابھی آپ نے بھی کہا کہ بطور مسلمان میں شرمندہ ہوں، کیا وہ جو وہاں ہجوم کا ہجوم ہوتا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہوتا؟ بعد میں کہہ دیا جاتا ہے نامعلوم، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. بے تربیت جو کرنی ہوتی ہے وہ امن کے دنوں میں کرنی ہوتی ہے نا. موب کو ابھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے وہ شاید نہیں کنٹرول ہوگا. لیکن موب کو جب واقعہ ہو گیا، اب کانسٹنٹ آپ مدرسوں میں، آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ تعلیمات کیوں نہیں دیتے جو امن کی تعلیمات ہیں؟ جب حادثہ ہو جاتا اس وقت ہمیں احادیث کیوں سنائی جاتی ہے؟ میڈم میرا اس پہ ایک سوال ہے کہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے تھے، تو ہمارے جو مختلف مکتب فکر کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، مفتی اعظم پاکستان جو ہیں، انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا یا کوئی ایسا کانٹیکٹ کیا آپ کے ہائر اپس کو کہ بھئی آپ سے تعزیت کی ہو، افسردگی کا اظہار کیا ہو، شرمندگی کا اظہار کیا ہو، یا کنڈیم کیا ہو اس واقعے کو، یا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس کو کبھی ایسا کچھ ہوا؟ جی، یہ جو جڑا والا کا واقعہ 16 اگست 2023 کو ہوا تھا، اس کے بعد تو ایک بھرمار آئی تھی مذمت کی. بہت سے علماء کرام ہمارے پاس یہاں کراچی تک میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے، مختلف فرقوں کے جو علماء کرام ہیں وہ سب آئے ہیں ہمارے ڈائسس میں، بشپ صاحبان سے ملے، ہم سے ملے. وہاں پر بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا. لیکن ہمارا شکوہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہمارے بچوں کے ذہنوں سے خوف چلا جاتا ہے؟ اس سے کیا ہماری جو جائیدادیں لوٹ جاتی ہیں؟ ویسے ہی ہمیں غربت کی نچلی سطح پہ رہنے پہ مجبور کیا ہوا ہے پاکستان میں لوگوں نے. اور اگر کوئی اٹھتا ہے غربت کی سطح سے اوپر تھوڑا سا آتا ہے، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو لائک مذمت اس کا حل نہیں ہے. میڈم رویوں کی تبدیلی ہم چاہتے ہیں، سوچ کی تبدیلی چاہتے ہیں. یہاں آئی جی پنجاب گئے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے وزٹ کو، وہ علماء کرام سے جا کے مل رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، کوئی ندامت نہیں کہ ایک جگہ آپ گئے ہیں وہاں جا کر ایک اظہار افسوس ہی کر دیں. نہیں کیا، بلکہ جو پریس کانفرنس ہے ان کی اٹھا کے دیکھیں، وہ کہہ رہے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. اس خاندان سے پوچھیں، بالکل ان جس پہ لوگوں سے بیتتی پوچھیں جو جس گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. صرف وہی نہیں، پورا محلہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. بھگدڑ مچ جاتا ہے، بالکل انسیکیورٹی آ جاتی، وہ دوبارہ کبھی پیسفلی سو نہیں سکے اس علاقے میں لوگ. اس فیملی پہ اسٹگما لگ گیا. اس کے علاوہ جو بھی کرسچن کمیونٹی ادھر رہتی ہوگی، مائنورٹی کی جو بھی رہتی ہوگی، ان سب کو اب ایک خوف کی تلوار کے سائے جینا پڑے گا. جی یقیناً یہ حقیقت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا سوشو اکنامک فیکٹرز بھی کار فرما ہوتے ہیں کہ غریب ہے اگر کرسچن تو قابل قبول ہے، لیکن اگر اس کے حالات بہتر ہوئے، اس نے پڑھ لکھ لیا، اس نے جو ہے ترقی کر لی، اس کے پاس پیسہ آ گیا، تو اس پہ الزام لگا. تو میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے جامعہ کراچی میں ٹیچرز حضرات ہیں، اس ٹیچنگ میں صرف ایک کرسچن ہے جو ٹیچر بن پایا. ہمارے پاس کمیونٹی کام کر رہی ہے لیکن وہ جینیٹوریل سٹاف کے لیول پہ کام کر رہی ہے. ایک پہلا بندہ ہے جو کہ لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر کے لیول پہ آیا اور اس کو بھی ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا. اس کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کے واقعات ڈال کے، الزامات ڈال کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرسچن کمیونٹی اگر اس بندہ اگر نیچے غریب پس رہا ہے تو ٹھیک ہے،
اگر اس نے ترقی کرنے کی صحیح کی کوشش کی یا اس نے تعلیم حاصل کرنے کی زیادہ یا پیسہ کمانے کی کوشش کی تو اس پہ اس طرح کے الزامات لگانا آسان ہو جاتا ہے یا اس پہ اس طرح ٹارگٹ زیادہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہمارے بچے عام ہی ہمیں بتاتے ہیں جو یونیورسٹی اسکول یا جابس پہ چلے جاتے ہیں، زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپائیں، کہ جب تک کوئی پوچھے نا وہ نہیں بتاتے کہ ہم کرسچن ہیں، اور وہ بتاتے جیسے پتہ چل جاتا ہے تو پورے آفس کا یا جو اسکول فیلوز ہوتے ہیں یا ساتھی ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ ان کو بار بار کہنا، اور اگر کسی کا رنگ گورا ہے وہ یہ جملہ تو ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو تم تو کرسچن نہیں لگتے، تم تو کرسچن نہیں ہوں لگتے، یعنی کرسچن لگنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ہوں وہ برداشت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون سا اسلام پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اسلام پیسفل ہے، اسلام ایکسیپٹنس کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو پریکٹیکل اسلام ہم دیکھتے ہیں وہ ہیٹرڈ سے بھرا ہوا ہے، وہ اقلیتوں کے لیے بالکل کوئی اپنے اندر گنجائش نہیں ہمیں دکھاتا. تو میڈم مائنورٹی مارچ کے حوالے سے آپ بہت ایکٹیو رہتی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سلسلے میں آپ کی طرف سے، آپ کے لوگوں کی طرف سے یا مائنورٹی کلیکٹیولی سب کی طرف سے یہ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کو کوئی خط لکھا گیا ہے، ان سے میٹنگ کی گئی ہے کہ بھائی یہ جو بلاسفیمی لا ہے اس کی جو منفی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کی جو پروسیجرل مسائل ہیں اس میں، تو اس کو رد و بدل کیا جائے، یا کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کسی کو غلط طریقے سے وکٹم نہ بنایا جائے، اس رول کا، اس لا کا مس یوز نہ کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ اسلامیت کونسل ایکچولی اس معاملے کو دیکھے گی. دیکھیں ہم نے جو پچھلی دفعہ پہلا مائنورٹی رائٹس مارچ لاسٹ ایئر کیا ہم نے، اور بہت ہیوج بڑا یہ مارچ ہوا، اور پہلی بار روڈ پہ آ کے لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ بھی اسٹاپ مس یوز آف بلاسفیمی لاز. مس یوز ان کا بالکل ہوتا ہے، بالکل. اور ایک قانون میں چیزیں کچھ تو موجود ہیں آلریڈی، اور ہم بالکل اپروچ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں ہر لیول پر، اور ہماری پریس ریلیز جاتی ہے، ہم ان سے رابطے کرتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر جو کٹے گی وہ سرٹن سارٹ آف لیول کی انویسٹیگیشن کے بعد کٹے گی نا. آپ جڑا والا میں دیکھ لیں یا اب سرگودا میں دیکھ لیں، کون سی انویسٹیگیشن ہوئی؟ ایک دودھ والے نے ایک موب کٹھا کر لیا، 6 وہاں پر پولیس سٹیشنز کے ایس ایچ اوز موجود ہیں، ان کی نفری موجود ہے، ایف آئی آر فوراً کٹ جاتی ہے نا اس نذیر مسیح کے خلاف جنہیں وکٹیمائز کیا کیا گیا. گیا. کون سی انویسٹیگیشن؟ کہ ڈی ایس پی سے جب تک جو لا ہے کہ اوپر سے جب تک پرمیشن نہیں ہوگی، جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، ایف آئی آر نہیں کاٹی جائے گی. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ سرگودا کا معاملہ ہو، چاہے وہ جڑا والا کا ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، بلاسفیمی کا کہہ دینا ہی کسی غیر مسلم کے لیے، کسی مسلمان کی طرف سے بلاسفیمی کا کہہ دینا، چھٹ ایس ایچ او صاحب ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. تو آپ کیسے، کیا جب تک ان کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کرتے نا. تو میڈم یہ مائنورٹی ونگز ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہیں حکومت میں، چاہے وہ پی ٹی آئے، چاہے پی ایم ایل این آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئے، تو ادھر کے مائنورٹی ونگز اس پہ اپنی پارٹی کے لیڈران سے، جو مین لیڈرز ہیں ان سے کیوں بات نہیں کرتے کہ بھائی اس پہ جو اس کی پروسیجرل مسائل جو ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مسائل ہیں، اس کی غلط امپلیمنٹیشن نہ ہو، بلاسفیمی لا کو اتنا مس یوز نہ کیا جائے، اس سلسلے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ اور کرتے ہیں تو اس کا کیوں ثمر نہیں ملتا ہمیں؟ دیکھیں ایک تو چیز پھر تھوڑا سا آپ کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. پاکستان کے آئین میں ہے کہ آرٹیکل 8 بھی ہے، آرٹیکل 20 بھی ہے، 22 بھی ہے کہ ہم سارے سٹیزنز ایکول ہیں. پھر سارے سٹیزنز کو اپنا نمائندہ چننے کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار آپ نے مائنورٹی سے تو چھینا ہوا ہے. بالکل. مائنورٹی ونگ بنا دینے سے آپ کو پاور نہیں مل جاتی، آپ کو آپ کا جو کہنے کا حق یا چننے کا حق یا اپنی پوزیشن کو منوانے کا حق نہیں مل جاتا. وہ تو ایک سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ انہوں نے مائنورٹیز کے ووٹ لینے ہیں تو ایک مائنورٹی ونگ بنا دیا جاتا ہے. ادروائز جس قوم کا نمائندہ چنا ہوا نمائندہ
ना पहुंचे हुकूमत तक, तो उस कौम का क्या हाल होगा? वो हमारे नुमाइंदे तो नहीं होते, वो सियासी पार्टियों के नुमाइंदे होते हैं। ये सियासी विंग सिर्फ और सिर्फ वो जो सियासी जमातें उन्होंने माइनॉरिटीज से वोट लेने होते हैं, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ, अगर मैं लॉलीपॉप का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो माइंड ना कीजिएगा, उनकी कोई पावर नहीं होती, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता, वो कहाँ से बात करेंगे? मैडम जिन जिन आपने पाकिस्तान की असेंबली में देखा, असेंबली के फ्लोर पे जो सिलेक्टेड नुमाइंदे इन गवर्नमेंट इन सियासी पार्टियों के जाते हैं, जो मेजॉरिटी के नुमाइंदे हैं, वो वहां खड़े होके हम क्रिश्चियंस को कहते हैं चूड़ा भंगी, जी आपने नहीं देखा? जी बिल्कुल तो बिल्कुल जब हम उस लेवल पे अपनी बेइज्जती होते हुए देखेंगे, तो आप क्या समझते हैं किसी सियासी जमात का माइनॉरिटी विंग का कोई बंदा अपने अंदर ये जुर्रत कर सकता है कि वो ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बात करे? तो फिर पार्टीज ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, तो फिर तो ये तो फिर इकट्ठा होना पड़ेगा ना, मुत्तहिद होना पड़ेगा कि अगर कोई आपको, जब आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी? मतलब मैं आपसे भी इस बात पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह यू आर सो इम्पैक्टफुल, यू हैव डन सो मच वर्क फॉर पाकिस्तानीज माइनॉरिटीज स्पेशली एंड फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो अकेले रह के जो इम्पैक्ट बनाया एज एन एक्टिविस्ट, वो इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अगर आप स्ट्रगल कर रही होती हैं, या आपका जो सोलो स्ट्रगल है दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ स्ट्रेचर इन यू, कि भाई आपने किसी मफाद लिए बगैर, किसी जाती जो तरक्की लिए बगैर आपने ये सब काम किया है अपनी जान जोखिम में डाल के? क्या आपने 2 क्वेश्चन जी अब पूछे हैं, इन दोनों को मैं अलग-अलग एड्रेस करूँगी। एक आपने मेरी ज़ात के स्ट्रक्चर और काम के बारे में बात की, एक क्यों हमें पॉलिटिकल विंग्स को क्यों जॉइन करना, हमें नहीं जॉइन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं जॉइन करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। लेकिन फिर जो दूसरे लोग हैं हमारे साथी, वो कहते हैं कि इस बहाने कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा जुड़ जाते हैं ना, थोड़ा-सा एहसास होता है कि हमारा कुछ सियासत में हिस्सा है, तो वो बिल्कुल उससे भी महरूम हो जाएँगे। एक नुमाइंदा असेंबली में पहुँच ही जाता है हमारा, जी ठीक है? बेशक वो हमारा नहीं होता, वो उस सियासी पार्टी का नुमाइंदा होता है जो चूज़ करके उसको भेजती है। लेकिन थोड़ी-सी तसल्ली होती है कि चले कोई है। क्रिश्चियन कोई एक बैठा है, ठीक है? अगर वो भी ना जोड़े अपने आप को, तो आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते ना। कहीं न कहीं अब एक अंदर डिज़ायर तो होती है ना कि आप मुआशरे का एक हिस्सा बनें, समाज का एक हिस्सा बनें, और अगर वो नहीं लेते, तो आपको क्या ख़्याल है कि थोड़ी बहुत जो इन्हें जेनिटोरियल जॉब्स मिल जाती वो हैं भी ना या मिले। वो भी, उससे भी महरूम हो जाएँगे। जो थोड़ा-सा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कॉलोनीज़ के अंदर, वो उससे भी महरूम हो जाएँगे। ये तो वोट लेके धत्कार देते हैं, तो जब अगर बिल्कुल ही सियासी विंग से भी हमारे लोग अलग हो जाएँगे, तो फिर हमारी हैसियत क्या होगी? दूसरा, आपने मेरी स्ट्रगल की बात की, मुझे बहुत सी पार्टीज़ ने कहा कि आप जॉइन करें, मैं क्यों नहीं जॉइन करती? फिर मुझे उनकी ज़ुबान बोलना पड़ेगी, बिल्कुल उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। मैं प्रोटेस्ट कर देती हूँ, मैं आके बोल्डली बात कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। मुझे ये सब कुछ फिर उनके ताबे होकर उनसे पूछ के करना पड़ेगा, और जिसकी वो मुझे इजाज़त नहीं। नहीं देंगे। तो इसलिए दिल बहुत चाहता है कि हम जाएँ वहाँ पर और पॉलिटिकली भी कुछ किरदार अदा करें, लेकिन जो फिर कदगन लगते हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा भारी हैं। तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट, कम से कम हम अपना माइनॉरिटी राइट्स मार्च करके, हमें झूठ नहीं कम से कम बोलना पड़ता, सब अच्छा है। आप देख लें हमारे बिल्कुल जो बड़े लीडर्स हैं, वो जाके यही बोलते हैं, सब अच्छा है। मैडम, एक बड़ा मेरे जहन में सवाल आता है इस बात का कि अ, अभी जब जड़ावाला का वाकया हुआ था, आई वाज बैफल्ड कि बाइबल्स जलाई गई थी और मुसलमानों ने जलाई थी। तो उस पे ब्लास्फेमी तो बनती है मुसलमानों की कि मुसलमानों ने जलाई है, मुसलमानों के लिए तो मुकद्दस किताब है बाइबल, किताब मुकद्दस को वो जला रहे हैं। तो आप लोगों की तरफ से केसेस किए गए या नहीं किए गए? अगर किए गए तो उससे क्या रिजल्ट रहा? बिकॉज हमारा तो ये, आप मुसलमान हो नहीं सकते जब तक आप बाइबल पे ईमान ना रखें, तो आपको उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मुसलमानों के हाथों बाइबल जलना इज एज इक्वल एज बर्निंग कुरान। अगर आप कुरान जलाओ या बाइबल जलाओ, एक ही बात है, और मुसलमानों ने बाइबल जलाई, तो इस पे तो उनके पे केस बनता है। आप एक तालीम याफ्ता
اور صحت مند گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بائبل جلانا ہمارا حق ہے. نہ صرف جلائی گئی، وہاں یہاں تک واقعات ہوئے کہ پھاڑ کے اس کے اوپر ناچا گیا ہے. آپ کون سی استغفر بات اللہ کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. ہم کیوں اندر سے اتنے دکھی ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ہماری بائبل جلائی جائے تو توہین نہیں ہے، اور آپ کے لیے کوئی جھوٹا الزام لگا دے تو آپ پورے معاشرے میں انتشار پھیلا دیتے ہیں. تو کوئی مقدمات نہیں کیے گئے، اور جو درج ہوئے بھی ہیں اس کے لیے ابھی سپریم کورٹ جہاں جہاں کیس چل رہے ہیں یہ بات کہی گئی کہ پولیس نے خود سے لوگ اٹھائے ہیں کرسچن جو ویک ترین کرسچن تھے، جو کمزور ترین، یعنی کوئی اگر جینیٹوریل سٹاف میں سے ہے یا کوئی پھل فروش ہے، یعنی بالکل عام جو لوگ تھے جو تعلیم یافتہ نہیں، ان کو اٹھا کے کمپلیننٹس بنایا گیا کہ جن کے اوپر دباؤ ڈالنا آپ کے لیے آسان ہو. ہم لوگوں نے، جو ہمارا چرچ ہے، چرچ آف پاکستان اور کیتھولک چرچ، اور میں خود اس کی ایک ون آف دا پیٹیشنر ہوں، ہم نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیں 16 اگست 2023 اور آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری وہ پیٹیشن ہی نہیں ٹیک اپ ہو رہی، اس پہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی. پہلے Almost a year. 6 ماہ لگ گئے، اس کو نمبر نہیں لگ رہا تھا، اور اب اگر نمبر لگ گیا ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. ہم تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی انصاف، یہ تو وہ شخص ہے جو قاضی عیسیٰ فائز صاحب آنریبل ہے ہمارے لیے، اور بڑے اچھے انسان ہیں کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ وہاں وزٹ کرنے گئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ قانونی حیثیت میں آ گئے اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے، وزٹ کیا، بڑی اچھی باتیں کی. لیکن اب آپ کے پاس ایک پوزیشن آ گئی، ایک اتھارٹی آ گئی، ایک پاور آ گئی، لیگلی آپ کام کر سکتے ہیں. اب ہماری پیٹیشن نہیں ٹیک اپ کی جا رہی، کیا سمجھے ہم؟ میڈم یہ چیز جو ہے کرسچنس کے ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے فورس کنورژن، تو یہ سب چیزیں جو ہیں کیا دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھا جا رہا ہے، یا کسی خاص آپ لوگوں کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ سندھ میں جیسے کہ پنجاب میں بلاسفیمی کیسز زیادہ ہو رہے ہیں کرسچنس کے خلاف، یہاں پر فورس کنورژن کا معاملہ بہت زیادہ آتا ہے اندرون سندھ میں کیونکہ ادھر ہندو کمیونٹی زیادہ ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک، ہاؤ ڈو یو سمرائز اٹ آل، سب کیسے آپ سمرائز کریں گی؟ دیکھیں، یہاں سندھ میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور پنجاب میں کرسچنز کی تعداد زیادہ ہے. پنجاب میں کرسچنز آئے روز فورس کنورشن کا شکار ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک 10 سال کی بچی، 10 ایئرز اولڈ گرل، وہ جی اسلام قبول ہو گیا، شادی ہو گئی، اور جج صاحب ان کو گھر بھیج رہے ہیں، اس بچی کو شوہر کے ساتھ بھیج رہے ہیں. یعنی آپ اپنے 10 قوانین سال کے بچے کو اتنا کبھی شعور آ گیا کہ وہ چوز کر سکتی ہے، کیونکہ ووٹ تو ڈال نہیں سکتی وہ، لیکن وہ ریلیجن چینج کر سکتی ہے. ریلیجن چینج کر سکتی ہے، وہ شادی کر سکتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ عدالتیں بھی اس وقت مذہبی تعصب کا شکار ہو جاتی ہیں جب ان کے سامنے جو مدعی ہوتا ہے وہ کرسچن ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت ہی فیمس کرکٹر تھے، ہم سب کے ہیرو تھے، بلکہ ہیں یوسف یوحنا. جی جی. اور انہوں نے جب اپنے آپ مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے، وہ مجھے اس وقت بہت خیال آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ بہت دباؤ کا شکار ہیں. ہی وانٹس ٹو بی ایکسیپٹیڈ بائی دا پاکستانی نیشن. اور آف کورس میں یہ نہیں بولتا کہ وہ ان کی نیت، اللہ جانتا ہے ہر چیز، لیکن ایسا لگتا تھا کہ بس بہت مجبوری کے حالت میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کوئی اگر اسٹار جو ہے جو نان مسلم کمیونٹی سے، تو ہم اس کو فوراً مسلمان بنانے پہ تل جاتے ہیں، اور اگر ہمارا مسلمان کوئی کنورٹ ہونا چاہے کرسچن میں تو ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے؟ سو واٹ از دس ڈائیکاٹمی، آکسیمورون؟ دیکھیے، وہ سیکنڈ والا آپشن تو پاکستان میں اجازت ہی نہیں دیتے، نا معاشرہ نہیں اجازت دیتا. لیکن جو یوسف یوحنا کی بات کرتے ہیں، یوسف یوحنا تو چلو میچور تھا، وہ اس کے کیا پرابلمس تھے وہ خود بہتر سمجھ سکتا ہے. وہ اپنی عزت گوا لی، اب کدھر ہے یوسف یوحنا؟ ایک نام تھا ایک وقت میں. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ 10-11 سال کی بچیاں کیسے اسلام قبول کرتی ہیں؟ میں تو یہاں پر سندھ میں ان بچیوں کے کیس چلاتی ہوں. میں نے ان کا شیلٹر لیونگ ہوپ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے. ان ساری بچیوں کی ایک چیز کامن ہے، سمجھنے کے لیے آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے ان بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ریپ ہوتا ہے.
اس کے بعد قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے جس میں ان کی ایج 19 سال لکھی جاتی ہے، پھر شادی کا سرٹیفکیٹ بنتا ہے۔ یہ سارے کیسز میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ پہلے ریپ کر کے انہیں ٹراماٹائز کیا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، پھر اسلام کا اب جو پڑھانے والا ہے، اسلام قبول کروانے والا، کوئی مدرسے کا قاری ہوتا ہے نا، وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ بچی اتنی چھوٹی ہے؟ اور پھر ججز کو بھی میں ضرور عدالت میں بھی یہ سوال اٹھانا چاہوں گی کہ بچیاں کلمہ پڑھتی ہیں روسٹرم پہ جا کے، آرزو راجا کا کیس بہت مشہور کیس ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہیں روسٹرم پہ جا کر، پہلا کلمہ پڑھیں گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جھوٹ بولیں گی کہ ہم 19 سال کے ہیں۔ جب آرزو کو شیلٹر بھیجا گیا اور پہلی بار اس کے والد ملاقات کرنے گئے ہیں، والدین، میں ساتھ تھی، وہ اپنے والدین کو کہہ رہی ہے کہ ڈیڈی میں 19 سال کی ہوں اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ سوچ دیکھیں، بعد میں جب وہ اس کو ساری کاؤنسلنگ ہوئی، اس کی زندگی نارمل ہوئی، خوف سے وہ نکلی، تو پھر اس نے بتایا کہ اس کو اتنا ٹراماٹائز کیا گیا تھا، اس کو وہ لڑکا ایسی جگہ لے گیا، اسے قبریں دکھائیں، اس کو کہا کہ یہ سب لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، اور اگر تم نے میرے خلاف کوئی بات کی تو تمہارے ماں باپ کو بھی قتل کر کے یہاں ڈال دوں گا۔ ایک 13 سال کی بچی، آپ کے سر پہ گن رکھ دی جائیں تو آپ وہی زبان یقیناً بولیں گے جو، حقیقت اور یہ بچی جس کو سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنے والدین سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کا کتنا پریشرائز اس کو کیا جاتا ہے کہ وہ پھر یہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ابھی سندھ گورنمنٹ میں، سندھ میں عدلیہ کچھ بہتر ہمیں رزلٹ قانون مل رہے سازی ہیں، ہوئی ہے ایج ہاں کے جی، اور ابھی یہ بھی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ یہ جو قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، اس کو اتھینٹک نہ سمجھا جائے، کیونکہ اوور دا ایئرز اور ان مینی کیسز جو جبران ناصر اور ہماری ساری ٹیم جو ہے، لوک وکٹر جو ہے، وہ سارے چلا رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بچیوں کو وکٹمائز انٹائز کیا جاتا ہے، اور یہ جو قبول اسلام کا سرٹیفکیٹ وہ بعد میں بنتا ہے۔ اس سلسلے میں قانون سازی کے لیے کوئی ڈرافٹ، کوئی جی جی گفت و شنید ہوئی ہے کہ بھائی جب ہم کوئی بھی چیز، ہم کسی کو اگر مجھے کسی کو ہائر کرنا ہے تو میں پہلے اس کا انٹرویو کروں گا، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے قبول اسلام کرنا ہے تو اس کا مدرسے کا مولوی نہیں، جج، جیسے شادی، نکاح، طلاق سب جج کے سامنے ہی ایکچولی وہ ہوتی ہے طلاق، تو پھر آپ جو ہیں قبول اسلام بھی اسی کے سامنے، وہ اس سے سوالات کرے اسلام سے ریلیٹڈ کہ واٹ ایگزیکٹلی اسپائرڈ یو، یا آپ کیوں کنورٹ ہوئے ہو، اس سے پراپرلی جرا ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ فیک کیس ہے یا جینون کیس ہے۔ تو اس سلسلے میں قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہے؟ جی بالکل، یہ اس سلسلے میں عدالت عالیہ نے مانگی تھی ریکمنڈیشن، لوک وکٹر اور جبران ناصر، انہوں نے وہ ڈرافٹ کر کے جمع کروا دیا ہوا ہے، اور دیر از پازیٹیو ریزلٹس آر کمنگ آؤٹ۔ یہ جو فورس کنورشن کے سلسلے میں جو بچیوں کو، انڈر ایج بچیوں کو میرجز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ، اور دوسرا آپ نے بلاسفیمی کے سلسلے میں بھی پوچھا، تو اس میں بھی جو ہم نے منورٹی رائٹس مارچ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ ڈیمانڈ رکھی تھی، اور ہماری کانسٹنٹ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو بلاسفیمی جن کے اوپر مقدمے کر دیے جاتے ہیں، جیسے آسیہ بی بی ہے، شفقت بالکل، شگفتہ ہے، اور ابھی ایک ہے کینتھ، انور کینتھ، ہی از 65 years old and he is in the prison for last 23 years۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کی زندگی ساری ختم ہو گئی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ڈر کے امریکہ شفٹ ہو گیا، وہ کون فالو کرے یہاں، کیونکہ آپ کو پتا وکلا بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ 20 now almost 24 years he is behind the bars۔ اس پہ ہم نے ایک گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے، لکھ کے بھی دیا ہے، کہ یہ جو بلاسفیمی مقدمات ہو جاتے ہیں جن کے اوپر، انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر 9-10 سال کے بعد، جیسے آسیہ بی بی کا کیس پتا چلا جی یہ تو وکٹم کیا گیا تھا، اسے فالسلی اس کو ٹریپ کیا گیا تھا، یا انور کینتھ باہر آ جائے گا تو 25 سال یا 24 سال اس کے کون لٹائے اس کی گا؟ زندگی تو گزر گئی۔ پروفیسر نوتن لال جن کا یہ سندھ میں ہوا، 5 سال وہ بیہائنڈ دا بارز رہے، ان کا سکول تباہ ہوا، وہ بھی باہر آئے ہیں، یعنی کون جواب دے گا ان سالوں کا؟
تو اس کے لیے ہم نے ایک ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ کم از کم اس کا اگر کسی پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے وہ قابل ضمانت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ 9 سال آسیہ بی بی باہر ہوتی، یہ انور کینت باہر ہوتا، کیس بھی جلدی چلتے اور ثابت ہو جائے 2 سال 4 سال 10 سال بعد ثابت ہو جائے کہ یہ وکٹم ہے، اس نے واقعی کیا ہے، پھر دے دو سزا. سزا دے دو. یہ جو بلا وجہ 23 سال 10 سال شگفتہ شفقت معذور انسان ہے. اوہ. دونوں میاں بیوی کو جیل میں 10 سال کے بعد وہ رہا ہوئے. ان کے بچے میں خود ملی ان سے، ان کی بیٹی بالکل سائیکو ہو گئی تھی. لائک وہ پین کیسے جا سکتی ہے وہ دادا دادی کی، نانا نانی کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی. وہ جب بچے ماں باپ کو نہیں مل سکتے، کون اس کا مداوع کر سکتا ہے؟ ابھی بھی کتنی خواتین ہیں جو جیل کے اندر ہیں. آپ کم از کم اسے قابل ضمانت بنا دیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کر کیس کو فیس کریں، اور اگر جرم ثابت ہو جاتا سزا دیں ان کو. لیکن یہ بلا وجہ جو لٹیگیشن چلتی ہے اور 10 20 25 سال لوگ جیلوں کے اندر گزار دیتی ہیں اور بعد میں رزلٹ آتا ہے کہ جی یہ تو بے گناہ تھے. بچے کہتے ہیں آپ کو کہ ملک چھوڑ دیں؟ بچے تو نہیں کہتے، لوگ بہت کہتے ہیں. بچے میری طرح دیوانے ہیں. ہوتا ہے بہت خوف، مشکل آپ کی بہت زندگی خوف یہاں آتا ہے. گزرتی ہو. بہت بار جب ہمیں گاڑیوں میں بچوں کو سونا پڑا. ایک وقت تھا جب 2014 میں پہلا میرا امتیازی قوانین کے تحت مجھ پہ کیس دائر کیا گیا تھا، ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. تو 4 بچے میرے اس وقت تو بہت چھوٹے تھے اور 4 کو الگ الگ ہم نے رکھا ہوا تھا. ہسبینڈ الگ تھے، میں الگ تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچوں کی ایجوکیشن کتنی متاثر ہوتی ہے، بچوں کا لائک مومنٹ کتنی متاثر ہوتی ہے. اور چھوٹی عمر میں بچے، اب پھر ہم فون بھی نہیں اس حالت میں رکھ سکتے نا کہ فون سے ہی ٹریس ہو جائیں اور اریسٹ ہو جائیں. تو وہ اتنا کوئی ٹیریبل ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ دکھ میں اتنا لائک اس بات کو بھی اتنا سال ہو گیا، لیکن جب کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے میرے وہ دکھ باہر آ جاتا ہے. بے شک میں جتنی اسٹرانگ ہوں، لیکن آپ اپنے لیے اسٹرانگ ہو سکتے، لیکن جو آپ اپنے بچوں کا اس وقت دکھ دیکھتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں ماں باپ کو بھول سکتا. اور ہم تو گزرے ہیں اس میں سے، ہمیں پتہ ہے کہ کس تکلیف اور کس اذیت کا سامنا. کہ یہ لائک آپ ایک ویکیوم میں، مجھے نہیں پتا میرا ہسبینڈ تو نہیں اریسٹ ہو گیا، بالکل ہسبینڈ کو پتہ نہیں میری بیوی تو نہیں اریسٹ ہو گئی، ہمارے بچے تو نہیں پکڑ لیے گئے، انہیں روٹی بھی ملی ہے، انہیں رات کو سونے کو بھی کچھ جگہ ملی ہے یا نہیں ملی. اور ایک وقت میں میری بیٹی کے ڈاکٹر آف فارمیسی کے ایگزامز ہو رہے تھے، گاڑی میں سو کر، کار میں سو کر اس نے اپنے ایگزامز کراچی یونیورسٹی میں دیے تھے. یہ چیزیں، یہ دکھ نہیں بھولتے کبھی بھی. جو گزرتا ہے اس پہ سے، اس سے پوچھے اس پہ کیا گزرتی. یہ مائنورٹیز کے حوالے سے جو نفرت ہے، یہ ایکسٹریمزم جو ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کسی خاص قوم کا خاصا ہے، کسی خاص مذہب کے لوگوں کا خاصا ہے؟ کچھ خاص مذاہب کے لوگ زیادہ شدت پسند ہیں، کچھ خاص قوم کے لوگ زیادہ، ہر دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہے، یا کچھ اقوام ایسی بھی ہیں جو بہت پیسفل ہیں اپنے مائنورٹیز کو لے کے اور ان کو برابر کے حقوق دینے پہ یقین رکھتی ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ یا یہ صرف دنیا بھر میں ہے، یا صرف پاکستان، انڈیا ایسے ممالک میں ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یا پھر یہ مذہبی ممالک میں ہے، یا اسلام جن ممالک میں اسلام نافذ ہے ادھر ہے، جو سیکولر کنٹریز ادھر حالات بہتر ہے؟ اس پہ ذرا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی جڑ کہاں آتی ہے؟ دیکھیں، یہ والا آخری جملہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، جڑ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں اور آپ خود بھی، آج کل تو دنیا ایک گلوب کی طرح ہے اور آپ ہر چیز سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری چیزیں، سارے ملک کے حالات آپ کو پتہ چلتے ہیں. پاکستان اور انڈیا میں ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یہ قوم کا خاصہ ہے، شاید مذہب کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مذہب تو دبئی میں بھی ہے، یو اے ای میں بھی ہے، باقی 56 ادر مسلم کنٹریز پیسفلی رہ رہی ہیں. میں ملیشیا میں گئی ہوں، جی بالکل، پیسفل رہ رہے ہیں لوگ، اور بہت وہاں پہ ڈائیورس ریلیجن ہے کوالالمپور میں. سب لوگ لائک آسانی سے وہ جا رہی ہیں. لڑکیاں رات کے 2 بجے بھی
بڑی آزادی سے اپنے تحفظ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتی ہیں، وہ جابس کر رہی ہیں، وہاں پہ سور بھی ملتا ہے دکانوں پہ، وہاں پر شراب بھی ملتی ہے، لائک ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہے کچھ بھی. ٹیچنگ اتنی اسٹرانگ کی ہوئی ہے، ڈسپلن اور لا اتنا ان کا اسٹرانگ ہے کہ کوئی غلط کام کوئی کر نہیں سکتا نا. یہاں پر المیہ ہمارے یہ ذہنیت کا ہے، اور کچھ ہم بہت ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت پاکستان سے بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئین جہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہم برابر کے شہری ہیں اور ہر شہری کو اپنا نمائندہ چننے کا حق ہے، وہاں پر جب ہمارے ساتھ ایک تو ہمیں نمائندہ چننے کا اختیار نہیں ہے تو ہم بالکل ہی پاور لیس ہو گئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو بندہ اپنا نمائندہ نہیں چن سکتا اس کو کون اہمیت دے گا؟ دے گا. اور جو نمائندے جاتے ہیں اسمبلیز میں انہیں پتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ووٹ سے سلیکٹ ہو کر وہ جاتے ہیں، اور وہ مذہب کے نام پر آلموسٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی آج کل مذہب کے نام پر ووٹ لیتی ہے، کردار کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ووٹ مانگتی. اور پھر اسی آئین میں جب 2 قوانین ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ کوئی غیر مسلم نہ صدر بن سکتا، نہ وزیر اعظم بن سکتا، نہ کسی اہم عہدے پہ جا سکتا ہے، تو ہم بہت ہاتھ جوڑ کے لیکن جب یو کے میں کوئی بنتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے بہت ہیں. خوش ہوتے ہیں، لندن کا میئر اگر مسلمان ہو تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. بہت خوش ہوتے اگر انڈیا میں ہیں، کوئی صدر خوف نہیں ہے. مسلمان ہو تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں، انڈیا میں مسلمان وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، ان ممالک کو تو کوئی مذہبی خوف نہیں ہے. انسانیت پہلے ہونی چاہیے نا. یہاں پر پتہ نہیں یہ کون سا خوف کمپلیکسز ہے. تو نہیں ہے کہیں کہ ہماری قوم کے کہ ایکچولی جب ہم لوگ کریکٹر نہیں ہوتا مور ٹو لائن ٹورڈز کرپشن تو ہم لوگوں کو اس طرح کی ریٹورکس جو ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو دل کو تسلی دینے کے لیے دلاسا دینے کے لیے ہوتی ہے کہ یار ہم اٹیچڈ ہیں اپنے ریلیجن سے اپنے فیتھ سے, تو یہ اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دینے کے لیے میرا تو خیال ہے یہ ایک یوٹوپیا میں ہی رہتے ہیں, جھوٹے دلاسے میں ہی ہے, کیونکہ مذہب کیا, مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ خون آلودہ ہاتھ لے کر معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل کر ان کی جان مال عزت کو نقصان پہنچا کے اس کے تخت کے آگے حاضر ہوں, تو کیا وہ خوش ہوں گے؟ انہوں نے تو یہ قوانین, آپ کا تو اگر مذہب کی بات کی جائے حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اسلام میں مائنورٹیز کے عبادت گاہوں پہ اٹیک کی جسٹیفیکیشن ہے کوئی؟ میں نے ابھی غامدی صاحب کی ایک کوٹ پڑھی کہ توہین مذہب, توہین صحابہ, توہین اسلام, توہین قرآن, اس طرح کا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے, شریعت میں نہیں ہے, احادیث میں نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ علماء کون سے ہیں اور وہ علماء کون سے ہیں, یہ تو اب آپ اسلامک علماء کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے کیا ہے. اب آپ نے دیکھا جو اس ایمبولینس میں جس میں نذیر مسیح کو اتنی کرٹیکل حالت میں ڈالا گیا, وہ ایمبولینس کرسچن نہیں تھی, وہ پاکستان کی ملکیت تھی, پاکستان کے اداروں کی ملکیت تھی. اس ایمبولینس کو توڑ دیا گیا اور اس کے اندر کا سین اگر آپ نے دیکھا ہو, پتھر, روڑے, اینٹیں, ہر چیز اس کے اندر پڑی تھی. اس مرے ہوئے شخص کو بھی آپ پتھر مار رہے ہیں, آپ نے ایمبولینس کو بھی نہیں چھوڑا جو کہ ایک پیس کا نشان ہے. جاہل سے جاہل انسان بھی ایمبولینس کو دیکھ کے تو راستہ دے دیتا ہے. وہاں پر آپ نے ایمبولینس کو بھی, وہ تو کرسچن نہیں تھی, ہاں اس کے اندر جو انسان پڑا تھا زخمی وہ کرسچن تھا. اب علماء مجھے جواب دے دیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ پیس کا, محبت کا, تو پیس محبت وہ ہمیں نظر تو آئے نا کہیں. میڈم یہ فنڈنگ کہا جاتا ہے کہ بہت آتی ہے, فورن ایڈ آتی ہے کرسچن کمیونٹی کو, مائنورٹیز کو, فیمنسٹ, کیونکہ آپ عورت مارچ کے حوالے سے بھی کام کرتی رہی ہیں تو ادھر ان لوگوں کو بھی بہت فنڈنگ آتی ہے. یہ فنڈنگ آتی ہے, اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ کس حد تک محدود رہتی ہے, کن لوگوں تک رہتی ہے, عوام کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر فنڈنگ آتی ہوتی تو ہر کرسچن امیر ہوتا آج. تھوڑے سا اس میں اب ایک پہلے عورت مارچ کا بتا دوں. عورت مارچ کہیں سے فنڈنگ نہیں لیتی. صحیح. ہم فرینڈز اکٹھے ہو کر خود اپنے ریسورسز سے جنریٹ کرتے ہیں, ہم کہیں سے فنڈنگ نہیں لیتے. اس لیے یہ بالکل غلط اور بیجا الزام ہے کہ ہمیں فنڈنگ آتی ہے.
نہ ہم فنڈنگ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اب جو مذہبی ایلیمنٹ کا آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان میں کرسچنز غریب ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ کے زکوٰۃ ہوتی ہے وہ سال میں ایک بار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے 10%, جسے ٹائتھ کہا جاتا ہے انگلش میں اور دے یکی اردو میں کہا جاتا ہے. وہ ہر شخص نے ہر ماہ دینی ہے. اگر میری 1 لاکھ سیلری ہے تو میری 10,000 ٹائتھ ہے جو مجھے چرچ کو دینی جی لازمی. ٹھیک ہے. تو یہاں کیونکہ غربت ہے, اب وہ لوگ ٹائتھ نکالتے لازمی, لیکن ظاہر ہے جب غربت ہے, تنخواہیں تھوڑی ہیں, تو وہ ٹائتھ اتنی لارج اماؤنٹ میں جمع نہیں ہوتی. لیکن باہر کے ممالک میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر غربت نہیں ہے, ہر شخص اچھا روزگار لیتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی جاب کرتا تو اس کو گورنمنٹ دے رہی ہوتی سپورٹ. تو وہاں پر فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پر ظاہر ہے جو کرنسی ڈی ویلیو بھی پاکستان کرنسی ڈی ویلیو بھی اچھا. پھر اگر وہاں سے آتا بھی ہے, کوئی پیسہ آتا بھی ہے, اب مجھے بتائیں, اگر ہم پادری انور فضل کا ذکر کر لیں, یہ 8-9 بہن بھائی تھے, بڑی غربت سے انہوں نے شروع کیا. اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کر انہوں نے شاید پہلی بار گراؤنڈ رینٹ پہ لیا, وہاں بڑی عبادت کروائی, اور بڑھتی گئی ان کی عبادت, بڑھتے بڑھتے اب تو لاکھوں میں ان کے جو فالورز ہیں. اب وہ فائنینشلی بھی بہت سٹرونگ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ فائنینشلی سٹرونگ ہے, چاہے وہ پادری انور فضل ہے, چاہے کراچی کے آپ لے لیں, سندھ کے کچھ خاص طور پہ پینٹی کاسٹل پاسٹرز میں سے یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اچھا, تو اب اگر پادری انور فضل فائنینشلی سٹرونگ ہے تو اس نے کوئی 100 لوگوں کو جابز دی ہیں, اچھی جابز دی ہیں, جو کہ شاید ہمارا معاشرہ نہ دیتا. ہمارا معاشرہ اگر کرتا تو ان کو بھنگی ہی بناتا. ٹھیک ہے. یا گریڈ 4 کی جابز دے دیتا. یا نرس. لیکن یا نرسنگ میں بھی اب اس پہ بھی اتنی پابندیاں لگ گئی ہیں, اگر اس پہ بھی میں ضرور بات کروں گی. اب چاہے پادری انور فضل ہے, چاہے ہمارے ادھر پیٹر دانش ہیں, پاسٹر پیٹر دانش ہے, پادری سرفراز ولیم ہے گواہی ٹی وی والے, یہ سارے بڑے لو اس سے اٹھ کے انہوں نے محنت کی اور اپنا مقام بنایا. یہ 50-50 60-60 لوگوں کو جابز دیتے ہیں, اور اچھی جابز دیتے ہیں نا, تو جس کو معاشرہ نہیں دے رہا ہوتا. تو ایک تو یہ اپنے معاشرے کو مضبوط بنانے میں یا اپنے لوگوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. جو فنڈنگ بٹ جاتی ہے, بک جاتی ہے, جو ہمارے سیٹلڈ ادارے ہیں, جو ہمارے خاص طور پر بشپز ہیں اور چرچ آف پاکستان کے, وہاں پر کرپشن کافی ہے. کیونکہ ان کے پاس, جیسے آپ تو ہمارے آئے ہوئے ہیں ڈائسس, ادھر پروٹیسٹنٹ چرچ جو ہے, جی, اربوں کی پراپرٹی ہے, اربوں کی پراپرٹی جو کہ گورے دے گئے, مختلف جو پہلے 1947 سے پہلے جو سیٹ اپ تھے وہ سارے, اب وہ اربوں کی پراپرٹی ہے, ان کو بنا بنایا سیٹ اپ مل جاتا ہے, ان کی فکس سیلریز ہوتی ہیں. یہاں پر جو فنڈنگ آتی ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کوشش یہی کرتے, ٹھیک ہے وہ خود بھی ویل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں, اور ویل سیٹل ہونا کوئی برائی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی, میں نے آپ کو یہ بتایا جو نذیر مسیح کا, وہ ذاتی کوششوں سے بچے پڑھائے, انہوں نے فیکٹری لگائی, ان کے کچھ بچے باہر ہیں, اگر وہ فائنینشلی سٹرونگ ہو گئے تھے, آپ نے دیکھ لیا ان کو راکھ میں بدل دیا گیا. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی نا, کہ کچھ جگہوں پر کرپشن ہے, کچھ جگہوں پر اگر کوئی فنڈنگ لاتا ہے تو وہ فنڈنگ لا کر اپنے ہی لوگوں کو امپاور کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے, وہ جابز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو غربت سے اٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو ود ان کرسچن کمیونٹی ظاہر ہے جیلسی بھی ہے, جیلسی بھی ہے کہ میں غربت زدہ ہوں تو یہ پادری کیوں اٹھ گیا, اس کے پاس ابھی پراڈو کہاں سے آ گئی, اس کے پاس بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی. بھی وہ محنت کر رہا ہے, آپ محنت کریں گے آپ پراڈو نہیں لیں گے, اگر وسائل ہوں گے آپ اپنا گھر اچھا بنائیں گے. تو وہ بھی محنت کر کے اگر کچھ وسائل لاتے ہیں تو ملک پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں کرپشن ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ کرپشن نہیں ہے, ضرور ہے, لیکن وہ کرپشن اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ وہ, جو کرپشن کی طرف آپ نشاندہی میں کروانا چاہوں گی وہ ہے جو چرچ پراپرٹیز بکتی ہیں, اور وہ اکیلا ہمارا کرسچن نہیں بیچتا, اسٹیٹ کے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں.
यहाँ का जो माफिया, वो और चर्च का जो माफिया होता है ना, ये दोनों मिल जाते हैं। आप देख लें लाड़काना में जो शिकारपुर में सर हॉलैंड आई हॉस्पिटल, जो एशिया का सबसे कदीमी हॉस्पिटल जिसने सर्व किया, वो क्रिश्चियंस के लिए नहीं था, दैट वाज फॉर पाकिस्तानी नेशन, और इतना अच्छा सर्व किया। उसके ऊपर नजरें लगी, उसके ऊपर सौदेबाजियां हुई, लिटिगेशन हुई, आज वो खंडर जमीन बन के पड़ा हुआ है। नुकसान किसका? आवाम। मुझे पता है कि उसमें हमारी अपनी लीडरशिप भी करप्ट है, जिसने हाथ पकड़ाए तो अगले को मौका मिला। अरबों की जमीन होती है, वो लाखों के एवज खरीदने के लिए आ जाते हैं। वहां हमारे बहुत से स्कूल बंद हुए हैं, बहुत से अदारे तबाह हुए हैं, और करप्शन मौजूद है। लेकिन वो करप्शन वहां पर मौजूद है। सियालकोट में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी, जब तक बिशप शामिल नहीं होगा करप्शन में, वो हाथ नहीं मिलाएगा ऐसे एलिमेंट से, नई प्रॉपर्टीज। यहां पर करप्शन है। पेशावर में ले लें, ह्यूज प्रॉपर्टीज है। बजाय इसके कि फंडिंग मंगवा के वहां पर अदारे बनाए जाए, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाए जाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। आई डोंट नो जो बिशप इस तरह के काम करते हैं उनके दिमाग में क्या है, क्यों नहीं वो कम्युनिटी की वेलफेयर सोचते, क्यों वो अदारों को तबाह मिशनरी करते हैं। स्कूल्स जो हैं, आपको लगता है कि वो क्रिश्चियन बच्चों की तरबियत में, जहन साजी में, उनकी ग्रूमिंग में किरदार अदा कर रहे हैं, या उनको फैसिलिटेट करते हैं? उनके लिए खास तौर पे डिस्काउंट्स होने चाहिए, या इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद हैं आपको लगता है, या उन्होंने छोड़ा हुआ है? देखिए, इसको भी एक फिनोमिना समझने की जरूरत है कि हमारे जो क्रिश्चियन, एक वक्त था कि क्रिश्चियन सेहत के लिए और तालीम के लिए मशहूर थे ना, बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, जब ये नेशनलाइज कर लिए गए अदारे, तो जब ये नेशनलाइज कर लिए गए तो जो ग्लोबल फंडिंग आती थी अदारों को, वो कट गई, वो खत्म हो गई। ग्लोबल कनेक्शन हमारे काट दिए गए। उसके बाद डी नेशनलाइज तो हुए, अभी भी बहुत से अदारे हैं जो कि डी नेशनलाइज कराची में हैं जो नहीं हुए। और अब अगर वो डी नेशनलाइज हो भी गए तो वो फंडिंग कहाँ से आ पाए? वो कमजोर से कमजोर तर होते चले गए हैं। अब यहाँ के जो हॉस्पिटल, अभी होली फैमिली हॉस्पिटल एक नाम था इसका, हमारा 7 डे हॉस्पिटल था, एक नाम था, लेकिन ये गिरते जा जवाल रहे हैं पजीर क्योंकि जो इंटरनेशनल फंडिंग इन अदारों को आती थी वो कट गई, वो खत्म हो गई। वो कुछ पॉलिसीज ऐसी बना दी गई जिसकी वजह से हमारी स्कूल भी पिछले साल कैथलिक्स, जो कि एक बड़ा सेटअप है, फंड्स की कमी की वजह से 12 स्कूल कम्युनिटीज के बंद किए गए। ओह। अब मुझे बताएं कि जब फंड्स ही नहीं है, बच्चे नहीं दे सकते फीस, क्योंकि जब एक झाड़ू लगाने वाला खातून है तो वो कैसे अपने बच्चे पढ़ाएगी? तो वो जो कम्युनिटीज के स्कूल हैं, वो वसाइल की कमी का शिकार होने की वजह से वो बहुत बंद हो गए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के भी और प्रोटेस्टेंट के भी और कैथलिक के भी, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फंडिंग जो है वो भी रुक गई। और यहाँ से हमारे पास तो अच्छी जॉब्स ही नहीं है। अगर अच्छी जॉब्स हों तो कम से कम तो अब जो स्कूल बच गए हैं वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। वहां पर भी अब ज्यादा मुस्लिम बच्चे होते हैं, कम क्रिश्चियन बच्चे होते हैं, और फिर वो एक खौफ का टीचर्स भी शिकार होती हैं। उस तरीके से खुल के ना तो अपनी तालीम दे सकते हैं, ना वो म्यार नहीं रह गया। नहीं, लेकिन उनको पैट्रनेज हासिल नहीं है बच्चों को, मतलब अभी तक कोई तरीका ऐसा नहीं हो सकता, कोई सबील नहीं हो सकती कि क्रिश्चियन बच्चे जो हैं ये ख़ास जैनिटोरियल स्टाफ या नर्सिंग के अलावा भी मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी में अपना नुमाया किरदार अदा करें। और उसके लिए जब उनके ही मिशनरी स्कूल्स मौजूद हैं तो उनके लिए ख़ास तौर पर फैसिलिटेशन होनी चाहिए। भले उधर फंडिंग का मसला है या कुछ भी मसाइल हैं, लेकिन तालीम एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसमें कलेक्टिवली जो होती है सोसाइटी, वो खुद कोशिश करती है। और जब बच्चे, खास तौर पे उनके लिए एक ऑप्शन ही सिर्फ ये रखा हुआ है कि आपकी जॉब सरकारी अगर है तो वो आपको सिर्फ जेनिटोरियल स्टाफ में मिलेगी या नर्सिंग में मिलेगी, बाकी जगह पे आपके लिए दरवाजे बंद है। एक उनके माइंडसेट बनाया हुआ गया है। तो उस सिलसिले में तो आई थिंक खुद अपनी जो हिम्मत बनानी होती है और खुद
کوشش کرنی بالکل ہمت بنانی چاہیے. انفارچونیٹلی کہ ہماری لیڈرشپ بھی مایوسی کا شکار ہو چکی ہے. وہ جو ایک زیل تھی مشنری وہ اب بہت کم نظر آتی ہے. یہاں پر پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جب بنا تھا اور پھر ایک 1971 کا ایک حادثہ 2 لخت ہونا پاکستان کا، پھر ابھی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، آپ ان تینوں کو اگر نظر دوڑائیں تاریخ پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے کون سا ایک دور تھا جو بہتر تھا، جو جہاں ایکسٹریمزم کم تھا، جہاں ایکسیپٹنس زیادہ تھی، جہاں مواقع آسانی سے ملتے تھے؟ 1971 سے پہلے حالات بہتر تھے، بہت بہتر تھے. یہاں تک کہ میں کہتی ہوں کہ 1990 تک بھی کچھ غنیمت ہے. حالات بہتر تھے. لیکن اس کے بعد تو اب معاشرے پورے کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے نا ایک ہیجان کی کیفیت میں ہے. شاید اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مہنگائی اس نے بھی ایک رول ادا کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، آپ کو غصہ جلدی آتا ہے. بجلی آپ کو پتہ یہاں نہیں ہے پاکستان میں، پانی لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے، صحیح گیس بات. اب وہ بھی بل آ رہی ہیں لیکن گیس آپ کو باہر سے سلنڈر بھروانے. تو جب یہ میرا خیال ہے ایک کلیکٹیولی ایک بہت ہم گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. چرچ تو ہو ہی رہا ہے کیونکہ چرچ تو پہلے ہی ویکر، چرچ سے میری مراد ہے کرسچن کمیونٹی یا مائنورٹیز، وہ تو پہلے ہی ایک ویک حالت میں ہے نا کہ ایجوکیشن تک ان کی رسائی نہیں ہے. لیکن اب کلیکٹیولی سوسائٹی آپ کو ہاں لگتا جی، ہے کہ اور کلیکٹیولی سوسائٹی بھی ایک ہیجان کا شکار ہو چکی ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ہم واقعی پیار کرتے ہیں، آنیسٹلی جی پاکستان کو اگر ہم پیار کرتے ہیں، ہم خود اپنے ملک کے دشمن ہیں. بالکل. دوسرے نے کیا کرنا جب ہم یہ ساری ویڈیوز یہ ساری چیزیں باہر جاتی ہیں؟ اب آپ چھپا نہیں سکتے، اب جنگل میں نہیں رہ رہے آپ. اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے چلا گیا، بہت آگے. کتنا آگے چلا گیا. تو یہ سیاسی پارٹیوں، یہ جو لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے اور مذہبی لیڈرشپ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے کرسچن ہیں، ان کو پاکستان کی بقا کے لیے بیٹھ کر بہت زیادہ سوچ و بچار اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میڈم آخر میں آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ مسلمانوں، خاص طور پر پاکستان کی جو مسلم کمیونٹی ہے، ان سے آپ مخاطب ہو کے ان سے کیا کہنا چاہیں گی اس پیراڈائم میں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک بیک آؤٹ کیمپین بھی چلا رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اسرائیل کے خلاف. انڈیا میں کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے تو ہم فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور ہم مائنورٹیز ادھر، کیونکہ مائنورٹی میں تو ان کے لیے بات کرتے ہیں. پھر ہماری مذہبی کتب جو ہیں ان میں بھی یہ درج ہے کہ بھائی مائنورٹی کا خاص خیال رکھنا ہے. بائبل ہماری ہولی بک ہے، بائبل کو ہم جس طرح ہمارا قرآن ہے اسی طرح ہم بائبل کو مقدس سمجھتے ہیں. اس سب کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو، وہ رویہ نہیں رکھتے روا جو کہ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ جب ہم دوسروں سے ایک اچھا رویہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستانی کو؟ دیکھیے، بطور مسلمان آپ کو ایک تو اس خیال سے باہر نکلنا پڑے گا کہ اسلام ہی سپیریئر ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر بنا کے دوسرے کو انفیریئر دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارے اختلافات شروع ہوتے ہیں. ٹھیک صحیح، ہے، بالکل. جیسے اب فلسطین میں اگر لوگ مر رہے ہیں، وہاں کرسچن بھی اسی تعداد میں مر رہے ہیں جتنے مسلمان مر رہے ہیں. وہاں انسانیت کا خون ہو رہا ہے نا، وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے. وہاں ہم یہ کیوں پورٹرے کرتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ مر رہا ہے؟ وہاں کرسچن کا بچہ بھی مر رہا ہے، وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بستے ہیں اور کرسچن بہت بڑی تعداد میں بستے ہیں. وہاں چرچز بھی محفوظ نہیں ہیں، وہاں ہاسپٹلز محفوظ نہیں ہیں. آپ یہ بات کرنے کی بجائے ہمیشہ اسلام کا جو ایلیمنٹ یا مذہب کا ایلیمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنا بند کریں. انسانیت، اب سعودی عرب بھی ہے، اس نے چرچ کھول دیا نا، اس نے ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا. ابھی تو سعودی عرب سے زیادہ اسلامی تو آپ نہیں ہے نا. جو اللہ کا خالق کائنات ہے، رب کائنات ہے، وہ رب مسلمان نہیں ہے.
जिस दिन आप ये तस्लीम कर लेंगे ना, उस रब की मर्जी थी कि उसने आपको मुसलमान घराने में पैदा किया, किसी को क्रिश्चियन को, किसी को हिंदू घराने में, किसी को सिख घराने में, वो रब के फैसलों के खिलाफ ना खड़े, अपने जो बर्तरी का एहसास है उससे निकले, इंसानियत की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर हर मजहब को देखने लगे और मजहब के लेंस से मुल्क और माशरे को ना चलाएं। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने जो मैसेज सुना मैडम का आखिर में इस पॉडकास्ट का, आई थिंक वो जिस्ट है कि हम भले किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, इस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से हमें बाहर आना पड़ेगा कि दैट वी आर द चूजन वंस। अगर मैं अपने आप को चूजन वन समझता हूँ, दैट आई एम द सुपीरियर, माई रिलीजन इज सुपीरियर, माई नेशन इज सुपीरियर, तो मैं दूसरों को वो इज्जत दे ही नहीं पाऊंगा। इंसानियत जो है वो सबकी बराबरी सिखाती है, मसावात सिखाती है कि हम सब बराबर हैं और हम सब के आदम आदम की औलाद है। तो मैडम ने जो मैसेज दिया, एक तो बहुत खूबसूरत मैसेज है, उसके साथ-साथ मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक़्त दिया और इतनी सैर हासिल गुफ्तगू की, इतने संजीदा मौज़ू पे, इतने मुश्किल मौज़ू पे, जिसके जवाबात देना लोगों के लिए मुश्किल होता है। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का और आप सबका भी कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि जो हमने गुफ्तगू की है इससे आपको यकीनन कुछ सोचने समझने के दरीचे जो हैं वो आपके और वसी होंगे और आप लोग किसी न किसी नतीजे में पहुँचेंगे और माशरे में तरक्की के लिए एक मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। शुक्रिया।